أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلامک میڈیا 43 میں میرے تمام ناظرین و سامعین کو خوش آمدید. ناظرین و سامعین، آج انشاءاللہ العزیز میں قرآن و حدیث کے مطابق آپ کو بتاؤں گا کہ یہودی اور نصرانی مسلمانوں سے دشمن، یہودی اور نصرانی مسلمانوں کے دشمن کیوں ہیں. دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے حق و سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ العزیز میں آپ کو قرآن مجید کی روح سے بتاؤں گا کہ اللہ پاک نے ان کی کیا نشانیاں بیان فرمائی ہیں اور وہ مسلمانوں سے کیوں دشمنی کر رہے ہیں یا وہ مسلمانوں کے کیوں دشمن ہیں. اور اللہ پاک نے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ جو مسلمانوں کا دشمن ہوگا اور جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہوگا، اللہ پاک ان کی کیا حالت کر دے گا. آئیے سورہ مائدہ آیت نمبر 59 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے: قل یا اہل الکتاب هل تنکمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل وان اکثرکم فاسقون. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اے یہودیو، اے نصرانیو، تم ہم سے صرف اس وجہ سے دشمنیاں کر رہے ہو کہ ہم اللہ پر اور جو کچھ ہماری جانب نازل کیا گیا ہے اور جو کچھ اس سے پہلے اتارا گیا ہے ہم اس پر ایمان لائے ہیں، اور اس لیے بھی کہ تم میں اکثر فاسق ہیں. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل. کہہ دیجئے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دیجئے کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اس سے بھی زیادہ برے اجر پانے والے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون ہیں؟ وہ لوگ جس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی اور اس پر وہ غصہ ہوا اور ان میں سے بعض کو بندر اور سور بنا دیا ہے جنہوں نے معبودان باطل کی پرستش کی. یہی لوگ بدتر درجے والے ہیں اور یہی راہ سے بہت زیادہ بھٹکنے والے ہیں. فَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ. اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ وہ کفر کے لیے ہی آئے تھے اور اسی کفر کے ساتھ ہی گئے بھی.
اور یہ جو کچھ چھپا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ یعنی تم تو اہل کتاب ہم سے یوں ہی ناراض ہو، جبکہ ہمارا قصور اس کے سوا کوئی نہیں کہ ہم اللہ بار اور قرآن کریم باروں سے قبل اتاری گئی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ کیا یہ بھی کوئی قصور یا عیب؟ یعنی یہ عیب اور مذمت والی بات نہیں، جیسا کہ تم نے سمجھ لیا ہے۔ البتہ ہم تمہیں بتلاتے ہیں کہ بدترین لوگ اور گمراہ ترین لوگ جو نفرت اور مذمت کے قابل ہیں کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جس پر اللہ کی لعنت اور اس کا غضب ہوا، وہ جن میں سے بعض کو اللہ تعالیٰ نے بندر اور سور بنا دیا، اور جنہوں نے طاغوت کی پوجا کی۔ اور اس آئینے میں تم اپنا چہرہ اور کردار دیکھ لو کہ یہ کن کی تاریخ ہے اور کون لوگ ہیں۔ کیا تم ہی نہیں ہو؟ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان یہودیوں نصرانیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔